آج آپ سب صحافی بھائیوں کو بلانے کا جو مقصد ہے، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے۔ میرے ساتھ اس وقت سیلانی ٹرسٹ کے روح رواں مولانا بشیر فاروقی صاحب، افضل چامڑیہ صاحب، یہاں میرے ساتھ جو ہے وہ سر ضیاء، جو کہ آئی ٹی کی جو پہچان ہے پاکستان میں، اس کے یہ روح رواں ہیں۔ ہمارے پرنسپل سیکرٹری بلال میمن صاحب بھی موجود ہیں، دانیال بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو سی او ہے اس پروگرام کے۔ باقی بھی ہمارے تمام رفقا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں آج فخر کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس دن کا ہمیں انتظار تھا وہ دن آ گیا، اور آئی ٹی کی جو کلاسز ہیں وہ باقاعدہ طور پر 6 فروری، جو کہ 6 فروری آج سے صرف 6 دن بعد ہے یا 5 دن بعد ہے، باقاعدہ طور پہ شروع کی جا رہی ہیں۔ تمام طالب علموں کو، طلباء کو جنہوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیا تھا، ان کے لیے آج خوشخبری کا دن ہے کہ بڑی کٹھن محنت کے بعد، مشکلات کے بعد، لیکن کیونکہ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کی دعائیں بھی شامل تھیں اور دوائیں بھی شامل تھیں، انہوں نے اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ سر ضیاء نے، دانیال نے، ہم نے سب نے مل کے 24,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل اسے ہم ایک یونیورسٹی کا نام اس لیے دے سکتے ہیں کہ اس میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے جو تقریباً 300 سے زائد کمپیوٹر لیب جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی یہاں پر نصب کر دی گئی ہے، 20 سے زائد واش رومز بنا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 2.5 کروڑ روپے کی مالیت سے پی ایم ڈی جو ہے اس کی جو وہ نصب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو رہی ہے، اور ویڈیو وال، ساؤنڈ سسٹم، مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ ابھی ہمارے ساتھ جب اس میں وزٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ جو 6-7 مہینے ہمیں لگے وہ کسی وجہ سے لگے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو 1 سال کا کورس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس، بلاک چین، یہ پاکستان میں کروڑوں ڈالر تو لائے گا ہی، لیکن جو یہ بچے بے روزگار تھے، جن کا مستقبل انہیں خود نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ایک بڑی امید کی کرن ہے کہ صرف جو 50,000 بچے جنہوں نے ہمارے پاس کوالیفائی کیا وہ آن سائٹ یہاں آ کے پڑھیں گے، لیکن یہ آج ان کے لیے بھی میں خوشخبری دے رہا ہوں جو 4.5 لاکھ بچے کوالیفائی نہیں کر پائے تھے، انہیں بھی ہم آن لائن کلاسز دے رہے ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے 5-5.5 لاکھ بچوں کا مستقبل اس آئی ٹی پروگرام سے جڑا ہے، اور دانیال یہاں بیٹھے ہیں، سر ضیاء یہاں بیٹھے، اگر یہ بچوں نے محنت کر لی 1 سال، سر ضیاء ہمیشہ کہتے ہیں کہ محنت کرنی ہے، ہم نے آپ کے لیے سامان بنا دیا ہے، چیزیں بن گئی ہیں، سو کہ بہت مشکلات تھیں اس میں، اور 3-4 مہینے ڈیلے بھی ہوا۔ اس میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا تھا کہ بس گورنر جا رہے ہیں، گورنر جا رہے ہیں، تو یہ مجھے آج میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس وقت یہ چیزیں صرف اس لیے پھیلائی جا رہی تھیں تاکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہوتا تو یہ جو مستقبل کے معمار ہیں وہ یہ سمجھتے کہ ایک بار ان کے ساتھ پھر دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے یہاں آئی ٹی کے ٹیسٹ لیے تھے وہ آپ سبھی میڈیا کے دوستوں نے دیکھا تھا کہ 5.5 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا، فزیکل ٹیسٹ ہونا، یہاں آنا، تو آج اس لیے بھی ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن لے آیا جس میں ہم نے کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے،
اور میں سیلانی ٹرسٹ کا اس میں بےحد شکر گزار ہوں کہ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے بھی یہ تہیہ کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آخری دن تک اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میں ان بچوں کے مستقبل کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ اور سیلانی ٹرسٹ نے، مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ فزیکلی بھی بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ افضل چامڑیا بھائی نے کل ہی ایک کیا ایس ایم ڈی کہلاتی ہے، ایس ایم ڈی جو ہے وہ 20/10 کی کوئی مطلب 50 لاکھ سے زائد کی ہے، وہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہے کہ جو بچے یہاں پر بیٹھ کے آن لائن کلاسز یا باقی باہر کے ٹیچروں کے لیکچرز لے رہے ہوں تو وہ آسانی سے ہر چیز کر سکیں، مطلب ہر چیز کا بڑا خیال کیا گیا۔ اس میں ہمارے ساتھ ظفر عباس جے ڈی سی نے بھی بڑا کنٹریبیوشن کی ہے، اور انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ سبھی نے، جو میرے ساتھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤس کے سٹاف نے، بلال میمن صاحب نے یہاں پہ ٹرسٹ بھی بنا دیا ہے، 11 لوگوں پر مشتمل یہ ٹرسٹ ہے جو اس کو آگے چلائے گا۔ تو جو لوگ اس کے مستقبل سے پریشان تھے کہ یہ آگے کیسے چلے گا، تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے جس میں اس شہر کے معززین ہیں، جو معتبر لوگ ہیں، جن پہ حکومتیں بھی اعتبار کرتی ہیں، جن پر شہر کے لوگ بھی اعتبار کرتے ہیں، وہ ٹرسٹ اس بورڈ کو چلائے گا، اور بورڈ جو ہے وہ سارے اس آئی ٹی کے معاملات کو آگے لے کر چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھتے ہوئے ہر چیز کو خود بخود، ایک کہتے ہیں نا ڈوری میں پرو دیا ہے، جس طرح موتی تسبیح میں پرو دیے جاتے ہیں، اور ہر چیز اپنی جگہ پر آ کر مکمل طور پہ فٹ ہو گئی ہے، اور آج ہم الحمدللہ ریڈی ہیں۔ ہم چاہیں تو کل بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا 6 فروری کا دن رکھا ہے۔ تمام کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہماری طرف سے ای میل آج سے جانا شروع ہو جائے گی، اور اس میں ان کی ٹائمنگ، ان کی کلاس، ان کا ہر چیز ان کو بتا دی جائے گی۔ وہی لوگ آئیں گے جن کی کلاس ہوگی، کیونکہ ہم نے 50,000 بچوں کو ایک ہفتے میں کلاس دینی ہے، اور پھر اسی طرح سے پورے مہینے میں 50,000 بچوں نے یہاں آن سائٹ پڑھنا ہے۔ تو اس کا پورا شیڈیول جو ہے وہ ہم جاری کریں گے، میڈیا کے تھرو بھی کر دیں گے، لیکن ای میلز جو ہیں اس پر سب لوگ نظر رکھیں، اور اسی شیڈیول کے حساب سے سارے لوگ یہاں آئیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا کے دوستوں نے بھی ہمارا اس میں بڑا ساتھ دیا، اور جب ہم نے ان کو بلایا وہ آئے بھی، اور معلومات آگے تک بڑھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے سارے انیشیٹیوز جو گورنر ہاؤس اور اس کی ٹیم نے لیے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آج کا دن ہم نے آئی ٹی کے لیے رکھا تھا، لیکن یہاں میں یہ ضرور بتا دوں کہ ایک ایسی چیز جس کے کافی چرچا ہے اس وقت شہر میں، کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کی کوئی تقریباً 10,000 سے زیادہ اپلیکیشنز ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں آ گئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم 1700 موٹر سائیکلیں دینے جا رہے ہیں، جس میں سے 750 کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکی ہیں، مطلب پرچیز ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم ریکنڈیشن دے رہے ہیں تو ان پہ کچھ کام وغیرہ چل رہا ہے۔ اگلے ہفتے ہم اس کی بھی اسی طرح سے تقریب رکھیں گے، اور ان لوگوں کو موٹر سائیکل دینا شروع کریں گے جو کئی مہینوں سے، بلکہ 6 مہینے سے محروم ہے، اور رمضان آگے آ رہا ہے، کوئی کریم میں کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کا روزگار چلانا چاہتا ہے، تو گورنر ہاؤس اس سارے کاموں میں عوام کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آئے گا۔ آج دن تک جو گورنر ہاؤس میں لوگوں کی تعداد ہے آنے کی، جسے ہیڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، 14.5 لاکھ لوگ اس گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں، جنہیں گورنر ہاؤس ہم نے جسے کہتے ہیں کھول کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دروازہ جب تک میں یہاں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے رکھا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بھی کھلا رہے گا، یونیورسٹی بھی چلتی رہے گی، راشن ڈسٹریبیوشن بھی چلتی رہے گی، موٹر سائیکل سمیت گورنر انیشیٹو جو روزگار کے ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہیں وہ سارے کام
الحمدللہ پہلے دن سے چل رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ کی مدد سے نصرت سے جاری اور ساری رہیں گے. شکریہ. آج ایک آرڈیننس آپ نے جاری کیا ہے ریونیو رجسٹریشن کا، جس میں لوگ اپنی جائیدادیں گھر بیٹھے رجسٹر کروا سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ڈیفائن بھی کر لیں. یہ کیا قانون پہلے نہیں تھا؟ یہ تو موجود ہے کہ ترمیم کی گئی ہے، ترمیمی آرڈیننس ہے، تو اس کی کوئی ریونیو بورڈ کا کوئی ویب سائٹ ہوگا، عام شہری کیسے اس میں اپلائی کریں گے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس صوبے میں رجسٹریشن کا قانون پہلے سے موجود تھا، لیکن اس قانون میں آپ کو رجسٹرار کے آفس کے دھکے کھانے پڑتے تھے اور آپ کبھی کبھی دھوکے کا شکار ہو جاتے تھے. لیکن الحمدللہ کل میں نے اس قانون کو سائن کر دیا ہے، جس کے تحت اب آپ گھر بیٹھے آج گزٹ ہو جائے گا. اس میں آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی رجسٹری اور رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سر رجسٹریشن سینٹرز بھی ہیں اور پورٹل بھی ہے. ہاں، اس میں ہم نے گھر بیٹھے آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور یہ رجسٹریشن اتنی ہی معتبر اور مفید ہے جتنا آپ اس پہ ٹھپے لگوا کے کیا کرتے تھے. ایک بار جس نے رجسٹریشن کرا لی تو یہ ڈاکومنٹ اسی طرح کا قانونی ڈاکومنٹ ہوگا. اب کسی کو آفیسز جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے سینٹرز موجود ہیں، پورٹل موجود ہے. جس کو گھر بیٹھے یہ فائدہ حاصل نہ کرنا ہو وہ ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتا ہے، ان کے سینٹرز بھی جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون سے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جو پیسوں والا معاملہ تھا، جس میں کہتے تھے کہ آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے تو رجسٹری نہیں ہوگی، وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. منسٹر جو ریونیو ہے ہمارے، انہوں نے بڑی محنت کی اور رات دن لگا کر کیبنٹ سے یہ پاس ہوا اور پھر میں نے اس کو سائن کیا ہے. تو اس کی بھی میں مبارکباد اس صوبے کے اور اس شہر کے لوگوں کو دے رہا ہوں کہ یہ ایک اور عزیز صاحب تحفہ ہے کہ جہاں آپ گھر بیٹھے اپنی ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور آپ کو اب کسی کو 1 روپیہ نہیں دینا ہے. دیکھیں میں نے ڈی جی رینجرز سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں 2 جماعتوں کے درمیان تصادم ہوا اور ایک جان بھی چلی گئی، اس پر میں نے ان سے کہا کہ اب الیکشن میں تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے، تو ایسے حالات مزید نہ ہوں اس کے لیے ہم کیا پلاننگ ہے. تو انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کا بہت مضبوط نظام مرتب کیا ہے. اس الیکشن کے حوالے سے سبھی لوگ متحرک ہیں، پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس کے ادارے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا اور اس سے ہم اگر اللہ نہ کرے کسی نے یہ کوشش بھی کی تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو بریفنگ ہوئی اس کے ساتھ بھی، اور ایک بات یہ کہ جب آپ عام انتخابات کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کے پڑوسی صوبے میں بلوچستان میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں، روزانہ شہروں میں دھماکے ہوتے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کراچی میں بھی مرتب ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ انتخابات میں اتنا بڑا خلل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں مقاصد تو دشمن طاقتوں کے ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن ہم نے بھی یہ عزم کیا ہے اور میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ایک ایسا سپہ سالار ملا جنرل عاصم منیر کی شکل میں کہ جن کی سوچ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ SIFC کا قیام عمل میں آیا جسے وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور 1 ونڈو آپریشن کے تحت یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد
SIFC میں اصل انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی، کیونکہ آج باہر کے انویسٹرز اور لوکل انویسٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے والا ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہے، جب مستقل بنیادوں پہ حکومت آ جائے گی تو یہ جو UAE، قطر، بحرین، کویت کے ساتھ بلینس آف ڈالرز کے ایگریمنٹ اور MOU سائن ہوئے ہیں، اس کو آپ SIFC کے تھرو امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ گورنر صاحب یہ بتائیے آپ کہ یہ تو بہت ضروری ہو مائک گیا دے ہے کہ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بشیر فاروقی صاحب بھی موجود ہیں۔ میرا یہ ہے کہ ابھی ایک فلک ناز اپارٹمنٹ میں حادثہ ہوا جس میں بے روزگاری سے تنگ احسن نام کی شخص نے اپنی بیوی کو بھی گولیاں ماری، بچوں کو بھی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ فیملیز کو جو ہے نا آپ ایکوموڈیٹ کریں، انہی کے لیے سہولیات پیدا کریں۔ بکرے کا گوشت روڈ پہ آپ کھلا رہے ہیں تو اس بکرے کا گوشت جو ہے 2000 روپے کلو امیر نہیں کھا پا رہا، تو اس پہ آپ پابندی لگائیں، ایسا کریں کہ دال روٹی کا حساب کیا جائے۔ اور شکر ملک کھلاتے ہیں JDC والے، اس پہ بھی پابندی لگائیں۔ سادہ کھانا رسول پاک کھاتے تھے تو ہم لوگ بھی سادہ کھانا کھائیں، اور سادگی کی طرف لائیں، روزگار کو بڑھایا جائے۔ اور فیملیز وائز جو ہے، جو فیملیز نہیں افورڈ کر پا رہی ہو، وہ آپ کے پاس بھی نہیں آ رہے، اپنے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں، بشیر فاروقی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، جہاں روزگار کا مسئلہ ہو، سیلانی صرف دسترخوان پہ کھانا نہیں کھلا رہا بلکہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہا۔ آج کوئی شخص اگر پریشان ہے تو وہ سیلانی میں جا سکتا ہے جہاں اسے مایوس اور نا امید نہیں بھیجا جاتا۔ جو کام سیلانی ٹرسٹ کر رہا ہے یا جو ہم کر رہے ہیں، دیکھیں آپ 16 مہینے ہو گئے مجھے آج اس گورنر ہاؤس میں، پہلے دن سے آپ میری پریس کانفرنسز دیکھ لیں، میرے یوٹیوب پہ میرے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آگے جا کر لوگ خودکشیاں کریں گے۔ جو حالات اور مہنگائی اس صوبے میں فلڈ کے بعد اور جو کووڈ کے بعد آئی ہے، 2275 ارب روپے کے بجٹ کی میں بات کوئی 100 دفعہ کر چکا ہوں جو اس صوبے میں آتا ہے، لیکن اس میں سے 2200 ارب 2-3 لوگ کھا جاتے ہیں، صرف 75 ارب روپے میں آپ لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں مل جل کر کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ نا امیدی سب سے بڑا کفر ہے، نا امیدی ہم نے توڑی ہے۔ یہ جو IT کا کام ہم نے آج شروع کیا ہے، جس پر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، ہم وہی لا اینڈ آرڈر اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ IT کا یہ کام ابھی آپ کو لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جب ایک ایک بچہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خودکشیوں والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم نے ایک بڑی بنیاد ڈالی ہے اس کی، اور میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کو اور کیمرہ مینز کو کہوں گا کہ ابھی اس پریس کانفرنس کو ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ اس مارکی میں چلیں اور آپ خود یہ اندازہ کریں کہ ہم نے اتنا بڑا کام پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو IT کی ہم نے قیام اور یونیورسٹی ڈال دی ہے پورے پاکستان میں، کل حضرت صاحب نے دیکھ کر یہ لفظ کہا کہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو یہ اسی لیے کیا ہے کہ لوگ خودکشیاں نہ کریں۔ بے روزگاری کو ختم کرنے میں ہم نے اس چیز کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ صرف یہیں ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پورے سندھ کے اندر ہم اس کو بڑھائیں گے۔ اس کے بعد ابھی بلوچستان ہے، KPK ہے، پنجاب ہے، اسی ڈیزائن کو لے کے ہم پورے پاکستان میں جائیں گے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی چیز اخلاص اور نیت اور ایمانداری سے شروع کی جائے تو اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی گیم چینجر ہوگا۔ یہ اس شہر، اس صوبے سے IT کا جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہی گیم چینجر ہے۔ کروڑوں ڈالرز پاکستان میں آئیں گے۔ اگر آپ کو کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں نوکری نہ بھی ملے تو دانیال بھائی فری لانسر جیسا اگر کام کرے گا وہ بھی ہزاروں ڈالر کما سکتا ہے مہینے کے۔ اور ہم جو کورس کرا رہے ہیں آپ سوچیں، وہ 9 سے 12 لاکھ روپے کا کورس جو مفت ہو رہا ہے اس شہر میں، اور سب کے لیے اب تو آن لائن کر دیا ہم نے۔ ضروری نہیں ہے 4.5 لاکھ لوگ آن لائن اس کورس کو لیں، اس میں 40 لاکھ لوگ آ جائیں۔ تو ہم تو ہر وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس سے خودکشیوں کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ لا اینڈ آرڈر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ بے روزگاری ہے۔ جب کسی کے گھر میں دودھ نہیں ہوگا، بچہ بھوکا ہوگا، گھر میں راشن نہیں ہوگا، تو موبائل تو چھینے گا نا آپ کی اپنے گھر کی خوراک کے لیے۔
تو ان سب چیزوں کا جو علاج ہے وہ یہ آئی ٹی، کیونکہ دیکھیں ابھی میں یہ کہتا کہ ہم انڈسٹریاں لگانے جا رہے ہیں تو یہ ایک سیاسی بیان ہوتا. آپ کے پاس بجلی مہنگی ہے، گیس ہے نہیں، کہاں سے لگے گی انڈسٹری؟ اس وقت لگنی چاہیے لیکن مشکل کام ہے. لیکن یہ وہ واحد کام ہے جس میں آپ نوکری نہیں کر رہے ہیں، نوکری دینے والے بن رہے ہیں. دیکھیں بچپن سے ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں معیشت اچھی ہو جائے گی، قسمت بدل جائے گی. بھائی نہیں بدلی 75 سالوں میں. آج یہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے جس کی بنیاد آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ان لوگوں کو جن کا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں تھاما، جن کے لیے کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھل گئے. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے کا وعدہ تو کسی اور نے کیا تھا، یونیورسٹی بنانے کا وعدہ کسی اور نے کیا تھا. دیر آئے درست آئے، آپ نے یہ کام کیا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہے. آپ اسکولوں کا وزٹ کر رہے ہیں، اسکولوں کی حالت زار آپ نے دیکھی سرکاری اسکولوں کی، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس آئی ٹی کورسز کو گراس روٹ لیول پہ لے کر جائے، سرکاری سطح پر اسکولوں کی جو انیشیل کلاسز ہیں اس کے اندر ان کورسز کو شروع کرایا جائے یا بچوں کو وہاں سے ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ بچے آنے والے دور میں آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی بنے. اور دوسرا میرا ایک چھوٹا تو سا بھائی ایک منٹ رک جاؤ. جن سرکاری اسکولوں کو میں وزٹ کر آیا ہوں اس میں نہ لائٹ ہے، نہ باتھ روم ہے، نہ اس میں چھت ہے، اس میں تو کچرا کنڈیاں ہیں اور بچے ہیں. اس میں آئی ٹی کا کورس کیسے کراؤں گا میں؟ بھائی یہ دیکھیں میں پھر یہاں یہ آفر کر رہا ہوں کہ یہ 1000 کے قریب اسکول ہمیں دے دیں. میری بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ اس کو پرائیویٹ اسکولوں سے اچھا کر دیں گے. اور ہمیں یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمیں یہ اسکول ہمارے نام منتقل کر دیں. گورنمنٹ رکھے، اپنے نام کی تختیاں لگائے، ایجوکیشن منسٹر، چیف منسٹر اس کی اوپننگ کریں، اسکول صرف ہمیں دے دیں، ہم اس کو بنا کے ان کے حوالے کرتے رہیں گے. 2 باتیں آپ نے کی کہ وعدہ کسی اور نے کیا تھا گورنر ہاؤس کھولنے کا. دیکھیں وعدہ تو کیا عوام سے ہی تھا نا، تو ہم نے عوام کا دل نہ ٹوٹے کسی اور کا وعدہ نبھایا. یونیورسٹی کی بات تھی، وہ بھی کسی اور کا وعدہ تھا، وہ بھی ہم نے کھول کے دکھایا. تیسرا ایک بات انہوں نے کی تھی، لیکن میں اس بات کو یہاں ایسے نہیں کہہ رہا، مدینہ کی ریاست کی بات کی انہوں نے. میں آج کل مدینہ کی ریاست کے جو اصول تھے اور جس طرح سے میرے پیارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی، میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں. اور یہ میں بشیر فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں مدینہ کی ریاست بنا دوں گا اس صوبے کو، لیکن کچھ بنیادی اصول جو مدینہ کی ریاست کے تھے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم اسی شہر اسی صوبے میں امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. گورنر صاحب ایک سوال اس میں رہ گیا تھا. گورنر صاحب اس میں یار یہ سلیم بھائی کو تھوڑی جلدی ہے، کہاں جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بس مارکی ایک میں سوال یہ رہ گیا تھا کہ شعیب بنی واقعے کے حوالے سے آپ نے نوٹس لیا تھا، اس کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں. بھائی میں نے تو اتنے سارے نوٹس لیے، اس کا کون سا پرسان حال بنا ہے؟ یہ دانیال میٹرک فیل ہے لیکن $1,00,000 مہینے کے کما رہا ہے. یہ مثال موجود ہے. اس نے کہا میں نے میٹرک میں کم نمبر لیے تھے لیکن $1,00,000 مہینے کے کما رہا ہے. گورنر ہاؤس کا آئی ٹی پروگرام کا سی او ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے پروگرام کا سی او ہے. بھائی آئی ٹی کے اندر تعلیم سے زیادہ آپ کو دماغ کی ضرورت ہے. اگر سمجھدار آئی کیو والا بندہ ہے اور ذہین ہے اس کو ہم سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کما کے دے گا. حضرت صاحب کے پاس مثالیں موجود ہیں، جب بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں 14 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں $300 مہینہ کما رہا ہوں، کوئی $200، کوئی $2,000. میرا اپنا بیٹا یار وہ 13 سال کا ہے، وہ 4-5-3 ہزار ڈالر مہینے کے کما رہا ہے، 8ویں کلاس میں ابھی. تو ابھی اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں کہ انٹر فیل ہے یا وہ نہیں ہے. یہ ایک کامیاب ترین فارمولہ ہے. دعا یہ کریں
اور اللہ تعالیٰ سے میں ابھی بشیر فاروقی صاحب سے کہوں گا کہ دعا بھی کرا دیں یا وہاں اندر چل کے دعا کراتے ہیں. نیک نیتی سے اس شہر کے آپ کے میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے یہ جس کی جتنی آپ تعریف کریں یا آپ کے اوپر ہے نہ کریں. سیاسی جو لوگ ہیں انہوں نے تو یہ کامنٹس باکس میں مجھے کل کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے یہ کب شروع ہوگی کلاسز. انہوں نے کہا جب قیامت شروع ہوگی. مطلب ایسی باتیں بھی لوگوں نے کی لیکن الحمدللہ آج شروع ہو گئی ہیں. آپ جب چل کر دیکھیں گے تو آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پیکج بنائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا اس ملک کا سوچیں اور آپ لوگ بھی تھوڑا یہ درد لائیں, خاص طور پہ ہمارے چلو پھر ناراض ہو جائیں. مجھے تو کچھ کہنے دیں, مجھے تو کہنے دیں کچھ. اچھا بسم حضرت اللہ صاحب الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. کافی آواز آ رہی. جی دوستو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات اور واقعات جو ہے بند ہو گیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات اور واقعات نے ہمیں بڑا تنقیدی ذہن بنا دیا ہے, کیونکہ جتنے وعدے ہوتے ہیں میں صرف آپ سے چند منٹ لوں گا. یہ سر ضیاء خان صاحب بیٹھے ہوئے 2013 میں جب ہم ان کے پاس گئے, میرے علم میں یہ ہے کہ 5 ماسٹرز کر کے امریکہ سے آئے اور دنیا کا بہت بڑا آدمی ہے بل گیٹ, اس کا ادارہ ہے مائکروسافٹ. انہوں نے ان کو 8 سال تک بیسٹ ایوارڈ دیا ہے اس شخص کو. ہم جب 2013 میں ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئی ٹی پڑھائیں, تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ کھانا کھلانے والے, روڈوں پر بیٹھنے والے, آپ کیا پڑھاؤ گے. لیکن دیکھیں انما الاعمال بالنیات, ہم سب مسلمان ہیں نا, ہمارا کچھ یقین کچھ ہمارا ایمان بھی ہے نا. ان کو سمجھاتے رہے, ان کی عقل میں آ نہیں رہی بات کہ کیسے ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے بابر بھائی ان کے گھر کے باہر بیٹھ گئے, کوئی جھوٹ تو بتا کلیئر کیجیے گا. بیٹھ گئے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, آپ پڑھو آئی ٹی. ان کی امی نے کہا, اس وقت حیاتی اللہ ان کی جنت نصیب کرے, وہ کہہ رہی تھی کہ کیا تم کن کے پاس جا رہے ہو, یہ لوگ تھوڑی کریں گے, یہ تو مولانا لوگ ہیں, یہ وہ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ ان کے فین ہیں, ہم سب ان کے فین ہیں. میری اور ان کے میرا رشتہ, مجھے لوگ فاروق کہتے ہیں نا, وہی رشتہ ہے. ہمارے پاس 2004 میں یہ آخر ایڈاپ ہو گئے. ایڈاپ کیا ہو گئے, آج 10-12 سال ہو گئے, ایک پیسہ بھی ہم نے ان پر خرچ نہیں کیا, ایک پیسہ بھی, ان کو ایک پینی نہیں دی. 10 سال سے یہ بندہ خدا فری میں, کبھی انہوں نے ہم سے پیٹرول بھی نہیں مانگا. کیا تھا بھائی, پاکستان کے لیے کچھ کرو. آج حضرت الحمدللہ فرما رہے تھے کامران صاحب, ہمارے پاس 14 سال کے بچے, 13 سال کے بچے جو کما رہے ہیں نا, کسی کے عقل میں آ نہیں سکتا. بھائی آپ جا کے گھر پوچھ لو نا, اس کے ابو سے پوچھ لو کتنا کما کے لا رہا ہے بچہ. تو ماشاءاللہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, اور ہمارا تو بڑا نعرہ ہے کہ ہم 10 ملین بچوں کو, یعنی 1 کروڑ بچوں کو پڑھائیں گے اور پاکستان قرض اتاریں گے. اگرچہ کسی کو عقل میں آئے نہ, لیکن انما الاعمال بالنیات. ہم نے الحمدللہ ہمارے سر ضیاء صاحب نے, کامران صاحب نے جو کام کیا ہے, اس پہ مان لو کہ اللہ کے لیے کیا ہے, تھوڑا مان لو. دیکھیں بہت سب ذہن ہوتا ہے, نوٹ ووٹ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہر جگہ نوٹ ووٹ نہیں ہوتا, کبھی اللہ کے لیے بندہ کر لیتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو یقین صادق کے ساتھ یہ کام کیا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. رات کو پہلی مرتبہ میں گیا ہوں, گویا میرے طبق روشن ہو گئے کہ یار کتنا بڑا کام کر لیا. بس مان لیجئے کہ یہ کام ہو رہا ہے. پاکستان پورا کا پورا خراب نہیں ہو گیا, کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. یہ ہمارے سر ضیاء کے لیے جو بات بشیر فاروقی صاحب نے کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے یا 8 مہینے سے ہم رات دن ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے جتنی سروسز الحمدللہ ہمیں دی ہیں, الحمدللہ اس میں انہوں نے 1 روپیہ, دانیال نے بھی اور انہوں نے, یہ ان کی ٹیم نے, نہ ہم سے مانگا بلکہ خرچ ہی کیا ہے, اپنی جیب سے پیسے لگائیں.